نویں خطرناک غلطی خاوند یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں یا الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ جو الزام کی بات ہے یہ بہت بری بات ہے۔ خاوند نے دیکھا بیوی فون پر بات کر رہی ہوتی ہے، وہ بتا بھی دیتی کہ میں نے فلاں سے بات کی ہے۔ نہیں، تمہیں کسی کا فون آیا ہوگا۔ اس قسم کے شک میں نہیں پڑنا چاہیے جب تک کوئی ٹھوس بات سامنے نہ آئے یا شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک میں آ جانا اور الزام لگا دینا یہ گھر کی بنیاد اکھاڑ دیتی ہے۔ یاد رکھنا، بیوی خاوند کا ہر ظلم برداشت کر سکتی ہے لیکن خاوند کا الزام برداشت نہیں کر سکتی۔ اور ضروری نہیں کہ کوئی اخلاقی الزام ہی ہو، اور بھی چھوٹے چھوٹے الزام بیوی پر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ نقصان ہوا تیری وجہ سے، بچے بگڑ گئے تیری وجہ سے، فلاں کام وقت پر نہ ہوا تیری وجہ سے، یہ سب الزام ہی تو ہے۔ تو جن خاوند کی یہ عادت ہو، ذرا سی بات پر بیٹے نے بات نہ مانی تو بیوی کو کہا کہ تو نے بگاڑ دیا۔ ارے صاحب، آپ بھی تو باپ تھے، آپ نے کون سا اسے سنوار لیا؟ آپ بھی بگاڑنے میں برابر کے شریک ہے۔ تو یہ جو بیوی کو ذرا سی بات پر الزام دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم وقت پر تقریب میں نہیں پہنچے تمہاری وجہ سے، حالانکہ دیر بچوں نے کر دی تھی یا کوئی اور وجہ بن گئی تھی، یہ بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے۔ ایسی غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دسویں اور آخری بڑی غلطی عام طور پر جو خاوند لوگ کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تم سے تو مجھے پیار ہے مگر تمہارے ابو اچھے نہیں لگتے، امی اچھی نہیں لگتی، مجھے تمہارے بھائی اچھے نہیں لگتے۔ عورت کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے قریب کے محرم مردوں سے مجھے نفرت ہے تو سوچئے کہ پھر اس بچی کے دل پر کیا بیتیں گی۔ اس لیے کہ بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق جذباتی ہوتا ہے اور فطری چیز ہے۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے والدین کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے۔ اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے خاموش بھی ہو جائیں گی تو دل تو اس کا ضرور دکھے گا۔ اس کی مثال ایسی سمجھے کہ خاوند کے اپنے والدین کے بارے میں بیوی کچھ ایسی باتیں کر دے تو خاوند کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اسی طرح جب خاوند بیوی کے والدین کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے دل پر بھی وہی کچھ گزرتا ہے۔ کبھی یہ بات بھی ایک لڑائی کا ذریعہ بنتی ہے کہ خاوند چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہے۔ ان کے لیے ایک بہترین اصول یہ ہے کہ شادی سے پہلے ان کا ایک باپ اور ایک ماں تھی، اب شادی کے بعد 2 باپ اور 2 مائیں ہیں، کیونکہ شریعت نے ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیا ہے۔ تو جب بیوی ساس اور سسر کو ماں اور باپ کی نظر سے دیکھیں گی تو جھگڑا ہی نہیں رہے گا۔ اسی طرح جب خاوند بھی ساس اور سسر کو ماں اور باپ کی نظر سے دیکھیں گا تو لڑائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ خاوند کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ شرعی طریقے پر اچھا تعلق رکھنا اور ان کو مطمئن رکھنا بیوی کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور خاوند کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں کو خوش رکھے۔ جب گھر میں یہ ذمہ داریاں اس طرح تقسیم ہو جائے کہ بیوی ہر وقت یہ سوچے کہ میں اپنے میاں کے رشتہ داروں کو ہر وقت کیسے خوش رکھ سکتی ہوں، اس کی امی کو خوش رکھوں، اس کی بہنوں کو خوش رکھوں، اور خاوند یہ سوچے کہ میں کس طرح اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو اچھا رکھوں، تو پھر دونوں کے درمیان جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ لیکن آج کل نوجوان تو عام طور پر یہ غلطی کر لیتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ خبردار تم نے اپنے گھر نہیں جانا، خبردار تم نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرنی، اور یہ معاملہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے۔ پہلی ڈیمانڈ عورت کی تحفظ ہے۔ وہ شوہر کی خاطر گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، اب جہاں پر آئی ہے وہاں اسے تحفظ چاہیے، اپنی جان کا تحفظ، اپنی عزت کا تحفظ،
اپنے ایمان کا تحفظ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے سر چھپانے کے لیے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے، اس کا خاوند اس کی حفاظت کر سکے۔ یہ اس کا فطری تقاضا ہے۔ اگر خاوند کسی ایسی جگہ بیوی کو رکھے کہ وہ عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہے تو پھر گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کی تمام تر خوبیاں اور خامیوں کے ساتھ اپنا لے۔ آخر وہ انسان ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہو سکتی ہے اور کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ خاوند کو اسے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے اور تحفظ دینا چاہیے۔ خاوند اس کی اچھائی کا بھی ذمہ دار بنے اور برائی کا بھی ذمہ دار بنے۔ بیوی کو یہ تسلی دے کہ ہاں، تم میری خاطر اب یہاں آئی ہو، اب تمہارے نفع نقصان کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ نہیں کہ اچھی باتیں ہوئی تو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ذرا سی غلطی ہوئی تو کہے کہ ہم تمہیں اکھاڑ کر پھینک دیں گے، جیسے کسی مرجھائے ہوئے پودے کو پھینک دیتے ہیں۔ تو اس سے احساس تحفظ پیدا نہیں ہوتی۔ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو ایسی محبت دے کہ وہ یہ سمجھے کہ میری اچھائی کو بھی قبول کرے گا، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا علم اتنا ہے اور ظرف اتنا ہے کہ یہ میری کوتاہی کو بھی قبول کرے گا اور میری اصلاح کی کوشش کرے گا، یہ مجھے توڑ کر نہیں پھینکے گا۔ جب خاوند کو بیوی یوں محسوس کریں گی کہ یہ میرا سہارا ہے، میری زندگی کا سایہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان کی چھت عطا کر دی اور ایک خاوند کے گھر کی چھت عطا کر دی، میں 2 چھتوں میں رہتی ہوں، مجھے اب فکر کی کیا ضرورت ہے۔ عورت کے اندر انجانا خوف نکل جاتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا، میرے مستقبل کا کیا بنے گا۔ عورت کے ذہن سے یہ خطرہ دور ہو جاتا ہے، لہذا عورت گھر میں پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، ازدواجی زندگی میں عورت کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاوند کو چاہیے کہ وہ عورت کو تحفظ فراہم کرے۔